اسلام آباد کا احتجاج، آخری نقیب۔ ہم قدیم تاریخ پڑھتے ہیں تو ان ابتدائی ادوار کے انسانی معاشروں میں ایک شے بڑی واضح دکھائی دیتی ہے، یعنی جرم کوئی بھی ہو، سزائے موت ہی ہوتی تھی۔ مگر انسانی تہذیب ارتقا پا گئی اور پھر جرم کے تعین، جرم کی وجوہات، الزامات کی صحت، حالات و واقعات اور بہت سی دیگر چیزیں سامنے رکھ کر انصاف کے اصول اور ضابطے طے کیا گیا کہ جب تک کسی بھی الزام میں کسی بھی ملزم کو اپنے دفاع کا مکمل موقع فراہم نہیں کیا جاتا، جب تک عدالت میں اس جرم سے متعلق تمام تر ثبوت جمع نہیں ہوتے، جب تک یہ تسلی نہیں ہو جاتی کہ واقعی یہ ملزم ہی جرم میں ملوث تھا، اس وقت تک ملزم کو معصوم سمجھا جائے گا، کیونکہ معاشرے کا مسئلہ مجرم نہیں، جرم ہوتا ہے، اور کسی جرم پر کسی شخص کو سزا دینے کا بنیادی مقصد بھی اصل میں اس شخص کو سزا دے کر جرم کی حوصلہ شکنی ہی ہے۔ اور ایوان عدل میں اگر کہیں یہ احتمال پیدا ہو جائے کہ ملزم جرم میں ملوث نہیں تھا تو اسے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ یہ باعزت بری کرنے کی اصطلاح اسی وجہ سے تراشی گئی ہے، یعنی اگر معلوم ہو کہ ملزم جرم میں ملوث نہیں تھا تو اسے تمام تر تکریم کے ساتھ آزاد کیا جائے۔ پاکستان میں بہت سے دیگر نادرست بیانیوں کی طرح جو بات غلط العام بلکہ غلط العوام ہے، وہ پولیس مقابلوں اور سڑک پر انصاف کا معاملہ ہے۔ میرے بہت سے قریبی دوست ہیں جن میں سے کچھ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، وہ بھی مجھے کئی بار کچھ مخصوص واقعات میں سڑک پر انصاف کی حمایت کرتے نظر آئے ہیں۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، کراچی میں ایک مشتعل جتھے نے موبائل فون چھیننے والوں کو پکڑ لیا، پھر پہلے تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر ان پر پیٹرول چھڑک کر سرے عام آگ لگا دی۔ اس واقعے پر بھی ہمارے دوستوں کی اکثریت کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ عمومی دلیل یہی ہے کہ چونکہ عدالتیں کمزور ہیں اور جرائم پیشہ افراد کو بری کر دیتی ہیں، اس لیے پولیس یا فوج کو ایسے افراد کو موقع پر ہی قتل کر دینا چاہیے۔ پاکستان میں پھیلی لا علمی اور غلط فہمیوں کی انبار میں سے یہ بھی ایک بنیادی معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عدالتیں عجیب کمزور ہیں۔ ایک طرف تو وہ وزیر اعظم یا کسی سینیٹر تک کو پل میں اڑا کر رکھ دیتی ہیں، دوسری طرف کسی جرائم پیشہ عنصر کو سزا نہیں دے سکتی۔ اس معمے کا جواب یہ ہے کہ عدالتیں تفتیش کا نہیں ہوتی۔ تفتیش کرنا اور ثبوت جمع کرنا پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، اور اگر وہ ٹھیک طرح سے تفتیش نہیں کرتے یا پکے اور ناقابل تردید ثبوت جمع نہیں کرتے اور عدالتوں کو عدم ثبوت پر کسی ملزم کو چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کا الزام عدالت پر نہیں عائد ہوتا، بلکہ سیکیورٹی اداروں کی خراب کارکردگی کو دیا جانا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ بابا رحمتے اور عدالت کا اپنا ریکارڈ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، اور اس دیس میں سبھی جانتے ہیں کہ ملک کی عدلیہ اور ججوں نے ملک میں انصاف کی بجائے نظریہ ضرورت کس کس طرز کے گھنونے کارناموں سے دیس کی تاریخ پر دھبے لگانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ خیر، اس پر کسی اور روز گفتگو کریں گے، مگر یہ بات اہم ہے کہ کم از کم میں نے جب بھی ملک میں ماورائے آئین اقدامات یا جبری گمشدگیوں یا اس انداز کے جعلی پولیس مقابلوں یا مختلف مقامات پر فوج کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے والے افراد پر بات کی تو مجھے بہت سے دوستوں کی جانب سے ایسے غیر قانونی اقدامات کو جائز قرار دینے والے مکالمے سننے کو ملتے رہے ہیں۔ غیر قانونی کام کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک غبارہ سا ہوتا ہے، جس میں اگر بدبودار ہوا مسلسل بھری جاتی رہے تو کسی روز یہ پھٹ پڑتا ہے۔ بلوچستان میں لوگ لاپتہ ہوئے، مست شدہ لاشیں ملیں، سننے کو ملا غدار ہیں، بھارتی ایجنٹ ہیں، ملک دشمن ہیں، فوج نے ٹھیک کیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں لوگ غائب ہوئے، جعلی پولیس مقابلے ہوئے، لوگ مرتے رہے، سننے کو ملا جرائم پیشہ لوگ ہیں، ٹارگٹ کلرز ہیں، بھارت کے ایجنٹ ہیں، اچھا ہوا غائب ہوئے، اچھا ہوا مر گئے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں یہی ماورائے آئین اور قانون کاروائیاں ہوئیں، سننے کو ملا ٹھیک ہو رہا ہے، سارے شدت پسند ہیں، سارے دہشت گرد ہیں۔ یہ آواز سننے کو کم ملی کہ کوئی دہشت گرد ہے یا نہیں، کوئی ملک دشمن ہے یا نہیں، کوئی مجرم ہے یا نہیں، کوئی ایجنٹ ہے یا نہیں، کوئی معاشرتی اور سماجی تباہی کا منصوبہ ساز ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ فوج یا پولیس یا سیکیورٹی اداروں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ صرف اور صرف عدالتیں کر سکتی ہیں۔ اگر سیکیورٹی اداروں کو یقین ہے کہ کوئی شخص مجرم ہے تو اس کے جرم کے ثبوت جمع کریں اور عدالت سے اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں۔ لوگوں کو لاپتہ کرنے یا ماورائے عدالت ہلاک کرنے کا کام وہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ احتمال کیسے ختم ہو سکتا ہے کہ کوئی بے گناہ ان کے ہاتھ سے نہیں مارا جائے گا؟ مگر ٹھیک ہو رہا ہے کا شور مسلسل جاری رہا اور آخر نقیب کی صورت میں ظلم کا یہ غبارہ پھٹ پڑا۔ وہی افراد جو کل تک ان ماورائے آئین اقدامات کو درست قرار دے رہے تھے، وہ اچانک نقیب کی موت پر رونے لگ گئے،
وہی افراد جو ہتکڑیاں پہنے ہوئے افراد کو بھی، یعنی جو پولیس کی پہلے ہی حراست میں ہیں، انہیں پولیس مقابلے کا کہہ کر قتل کیا جاتا رہا، مگر ہتکڑیاں ان ناشوں کے ہاتھوں میں دیکھنے کے باوجود کسی نے ہمدردی کی نگاہ تک نہیں ڈالی ان پر. کسی نے نہیں سوچا کہ اگر یہ شخص گناہ گار تھا یا تو عدالت سے سزا کیوں نہیں دلوائی گئی، اور اگر یہ بے گناہ تھا تو یہ قتل کس کے سر جائے گا، اس کے خاندان کا کیا ہوگا، اس کے بیوی بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. شور فقط ایک تھا، مجرموں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. نقیب کے قتل نے کم از کم ہم مردہ ضمیر لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ غیر قانونی کام اب بند ہونا چاہیے اور اس دیش کے مزید نقیب مرنے سے بچانے چاہیے، ورنہ یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ نقیب آخری نقیب نہیں ہوگا. سیکیورٹی اہلکاروں کی بندوق شہریوں اور قانون کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے. اب اسلام آباد میں ہزاروں افراد جمع ہیں. یہ تمام وہ افراد ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے جسموں کے ساتھ ہمیشہ اسلحہ باندھ کر چلنے میں اپنی شان محسوس کیا کرتے تھے، مگر دارالحکومت میں مکمل طور پر غیر مسلح اور پرامن انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس قتل پر احتجاج کر رہے ہیں. ایسے میں پاکستانی میڈیا کو سانپ سونگھ چکا ہے. ہم سب کو معلوم ہے سیاستدانوں یا کسی بھی فرد کو ہر شام اپنے جملوں سے تہس نہس کر دینے والا میڈیا کب خاموش ہوتا ہے اور کس کے کہنے پر خاموش ہوتا ہے. پولیس ایئرپورٹ پر راؤ انوار کو باہر جانے سے تو روکتی ہے مگر اسے چھوڑ بھی دیتی ہے. راؤ انوار واٹس ایپ اور دیگر طریقوں سے ہر شخص سے رابطہ کرتے ہیں، مگر سلامتی کے ادارے انہیں پکڑنے میں مکمل طور پر بے بس نظر آ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے حکم تک پر عمل درآمد مشکل دکھائی دیتا ہے. نقیب کے قتل کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاج شروع ہوا اور علامتی طور پر یہ لوگ پیدل چلتے ہوئے دارالحکومت میں جمع ہو گئے. تاہم ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود میڈیا کی توجہ اس پرامن مگر قانونی اور جمہوری احتجاج پر فقط اس طرح ہے جیسے پریس کلب جانے والے سارے راستوں پر دلدل اگائی ہو اور جو صحافی اس جانب بڑھے وہ کہیں غرق ہو جائے اور کیمروں کی آنکھیں اچانک پھوٹ گئی ہوں. ٹھیک یہی میڈیا چند روز قبل فیض آباد دھرنے کے وقت 24 گھنٹے وہاں موجود رہا کرتا تھا اور وہاں چیف جسٹس سمیت مختلف ملکی اداروں اور اہلکاروں کو سرے عام گالیاں دینے والے مقررین کی کھانسی بھی بریکنگ نیوز کی صورت میں نشر ہوتی تھی. اس دھرنے میں ملکی وزیر قانون کے استعفے سمیت تمام مطالبات، جس میں نہایت ناجائز اور غیر قانونی مطالبات بھی شامل تھے، کو فوج کی ثالثی اور ضمانت کے ساتھ منظور کر لیا گیا، بلکہ مظاہرین میں پیسے تک تقسیم کیے گئے. اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود اب کے مظاہرے میں تام نہ میڈیا ہے، نہ حکومتی عہدیدار، نہ فوجی اہلکار. یہاں بیٹھے لوگوں کے 5 مطالبات ہیں اور مزے کی بات ہے ان 5 مطالبات میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر قانونی یا ناجائز ہو. مطالبات آپ سن لیجئے اور فیصلہ بھی خود کر لیجئے گا ان مطالبات کو تسلیم نہ کرنے میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے. پہلا، نقیب کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث اہلکاروں کو سزا دی جائے. دوسرا، کراچی اور دیگر پشتون علاقوں میں ہونے والے تمام ماورائے عدالت ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنایا جائے جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں. تیسرا، تمام لاپتہ افراد کو عدالت کے حوالے کیا جائے اور جو بے گناہ ہیں انہیں رہا کیا جائے. چوتھا، فاٹا اور خصوصاً وزیرستان میں کسی ناخوشگوار واقعے کے بعد عام افراد پر تشدد کا سلسلہ بند کیا جائے اور ایسے میں کرفیو نہ لگایا جائے. اور پانچواں، فاٹا اور وزیرستان کے علاقے میں موجود زمینی سرنگیں صاف کی جائیں جو اب تک درجنوں افراد کے اعضاء کی محرومی کا باعث بن چکی ہیں. یہ ہیں وہ 5 بنیادی نکات یا مطالبات جو اس جلسے میں یا اس احتجاج میں سب کے سامنے رکھے گئے ہیں. یہ سب افراد پاکستانی ہیں، پاکستانی دستور کو مانتے ہیں، غیر مسلح ہیں، پرامن ہیں اور اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں. ان کا کوئی مطالبہ غیر دستوری نہیں ہے. ان میں سے کسی نے اب تک کسی سرکاری عمارت پر پتھراؤ نہیں کیا، نہ کوئی اور پرتشدد کارروائی ہوئی. یہاں پاکستانی قوم سے کچھ سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ مطالبات کیوں تسلیم نہیں ہو سکتے؟ یہاں موجود افراد کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں مظاہرے میں موجود سینکڑوں افراد کو ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اور کیا ہم نقیب کو ماورائے آئین ہلاک ہونے والا کیا یہ آخری پاکستانی بنا سکتے ہیں؟ راؤ انوار کیسے اب تک غائب ہے؟ نون لیگ کی حکومت کہاں رہ گئی ہے؟ بابا رحمتے کدھر ہیں؟ اور وہ ضمانتی کدھر ہیں جو پیسے تقسیم کرتے ہیں؟